جب اللہ نے یہ کہا کہ کوئی خیر نہیں جو تمہیں پہنچے اور ہماری طرف سے نہ ہو، اور کوئی شر نہیں جو تمہیں پہنچے اور ہماری طرف سے نہ ہو، اس کا مطلب کیا تھا؟ شر کی قوتیں کا نام شیطان ہے۔ جب اللہ ہی تمہیں چھوڑ دے گا تو شیطان تو دبوچ ہی لے گا، شیطان تو دبوچ ہی لے گا۔ تو اپنے آپ کو سرنڈر کر دو اللہ کے حضور اور اس کی پناہ میں انٹر ہو جاؤ۔ اگر اس کی پناہ میں چلے گئے، کوئی دنیا کا جادوگر آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے سارے نقصان اور سارے فائدے میرے اللہ کے دائرہ اختیار میں ہیں، اس کے علاوہ کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ ایک چیز اس میں رہ جاتی ہے بہت سے کاموں کے لیے، اور وہ ہے دعا۔ آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور سارا توڑ سارا علاج دعاؤں میں ہے۔ اللہ نے خود اپنے رسولوں کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ سب کو دعائیں تعلیم فرمائی۔ اگر آپ ان دعاؤں سے جڑے رہیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی شیطانی قوت، کوئی نیگیٹو قوت آپ کا کوئی نقصان کر سکے۔ ہم دعاؤں کے پیٹرن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ دعاؤں کے پیٹرن کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جبہ و دستار عطا فرمائی اور فرمایا کہ یہ اویس کو پہنچا دینا، اور اس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ ہاں البتہ، یہ پوری جو بخاری مسلم کی حدیث، ہاں البتہ اس کی دعا سے میری امت کے اتنے لوگ بخشے جائیں گے جتنے بنی مضر کی بھیڑوں کے بال۔ اب یہ کیوں فرمایا؟ اور گیا کون دعا کرانے کے لیے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کو سکھایا کہ جو میرے مقرب بندے ہیں، جو میرے پیار والے بندے ہیں، ان سے دعا ضرور کرواتے رہنا، کیونکہ دعائیں شیطانی قوتوں کے راستے کا سب سے بڑا پتھر ہوتی ہیں۔ اسی لیے ساری عبادات جتنی آپ کو دی گئی، نماز ہو، روزے کی دعائیں ہوں، افطاری کی ہوں، سحری کی ہوں، تراویح ہو، حج و عمرہ ہو، سب میں دعائیں تعلیم فرمائیں گے۔ تو اگر آپ لوگ دعاؤں سے چپٹے رہیں گے اور دعاؤں سے اپنے مسائل کو دیکھتے رہیں گے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی جادوگر آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔